الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم جماعت دہم میں سبق نمبر 3 یعنی سورہ الاعراف میں حصہ اول کے رکوع نمبر 1 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول اور تعارف پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ اول 1 تا 102 آیت پر مشتمل ہے۔ الاعراف کی معنی ہے جہنم اور جنت کے درمیان کی ایک جگہ ہے، یہ اس کا نام ہے، یعنی ایک پردہ سا ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ کلمات کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں تاریخ انسان کا بیان ہے۔ صورت کے ابتدائی 7 رکوع میں انسانیت کی ابتدا یعنی تخلیق یعنی اس کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام اور انسانیت کی انتہا یعنی اہل جنت تو اہل جہنم کا بیان ہے، یعنی انسان کی جس چیز پہ انتہا یعنی حتمی فیصلہ ہوگا یعنی جنت اور جہنم کا بیان ہے۔ مزید یہ کہ صورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ازہد اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو حرام ٹھہرا دے۔ جو چیزیں حرام ہیں مثلاً فحاشی، برائی اور ہر قسم کا گناہ، ظلم و شرک وغیرہ، انہیں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد انسان تاریخ کے درمیانی حصے کو 6 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بعد دور کا بیان ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل میں مذکور صفات اور ان خداداد و اختیارات کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نیکی کا حکم فرمانے اور برائی سے روکنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والی امتیوں سے بوجھ اور ان پر پڑے ہوئے طوق اتارتے ہیں۔ اتباع کرنے والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان امتیوں سے بوجھ اور ان پر پڑے ہوئے طوق جو ان کے گردنوں میں ہوں گے وہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کے ساتھ تعظیم و توقیر بجا لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں زندگی و بندگی پر عمل پیرا ہونا فلاح و نجات یعنی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس طرح میثاق ازل کا بیان ہے، یعنی شروع کی جو وعدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم علیہ السلام سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور سورت کے آخر میں قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب اور برکات اور ذکر الہی میں میانہ روی اختیار کرنے کا یعنی درمیانہ روی اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے، ایک دوسرے سے منقطع ہیں یہ حرف، اور اس کی معنی اللہ جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ فلا یکن فی صدرک حرج، کوئی تنگی نہ ہو آپ کے سینے میں،